بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض شخصیتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی تو ہمارے زمانے کی ہیں، لیکن ان کی کتابوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی صدیوں پرانی شخصیت تھی۔ اسی طرح کی شخصیت تھی شیخ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ کی۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید وہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر یا امام نووی رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے۔ افسوس کہ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ کا آج 26 ستمبر بروز پیر 2022 کو 96 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے اس کا نام ابن القریہ رکھا ہے۔ ابھی 2 ہی سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ قرآن حفظ کرانے کے لیے ان کو مکتب میں داخل کیا گیا۔ وہ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ ان کے چچا چاہتے تھے کہ وہ تجارت کریں یا کوئی کام سیکھ لیں، چنانچہ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ اپنے چچا کے ساتھ کھیت جانے لگے۔ ایک مرتبہ کھیت میں ایک شیخ نے انہیں قرآن سنانے کے لیے کہا۔ وہ فر سناتے چلے گئے۔ شیخ نے چچا کو مشورہ دیا کہ ان کو جامعہ ازہر میں داخل کر دیا جائے۔ چچا شروع میں اس کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے شیخ سے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم میں اس کو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، اور پھر تم جامعہ ازہر کے اکثر فارغین کو دیکھ رہے ہو، وہ اکثر بے روزگار ہیں، کل نہ جانے یوسف کے ساتھ کیا ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا، کیا تم اس کی ضمانت دیتے ہو کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ چچا بولے، نہیں۔ شیخ بولے، تب مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ اس طرح شیخ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ 1956 میں جامعہ ازہر سے فارغ ہوئے۔ 1961 میں شیخ مصر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور وہ قطر چلے آئے۔ یہاں انہوں نے مرکز السنہ والسیرہ نامی ادارہ قائم کیا اور بہت سے تصنیفی و تالیفی کام کیے۔ ان کی علمی خدمات کے نتیجے میں بہت سے ایوارڈ ان کو دیے گئے۔ ان کو سعودی عرب کی طرف سے شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی عصر حاضر کے ممتاز ترین فضلاء، محققین و مصنفین اور داعیان دین میں ہیں۔ ان کی کتاب فقہ الزکوٰۃ ایک بڑی تحقیقی اور علمی پیشکش ہے۔ ان کو گزشتہ سال فیصل ایوارڈ مل چکا ہے۔ راقم کے ان سے 1951 سے جب مصر کا سفر اور چند ماہ قیام رہا، دینی، دعوتی، فکری اور برادرانہ روابط ہیں۔ اس وقت وہ کلیہ اصول الدین جامعہ ازہر کے ممتاز طالب علم تھے اور اخوان کی تحریک سے وابستہ۔ وہ برابر راقم کے پاس آتے جاتے اور اس کو اپنے قیام گاہ پر لے جاتے رہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے برابر علمی و دینی رابطہ قائم رکھا۔ 1975 میں ندوۃ العلماء کے 85 سالہ جشن ندوہ میں وہ شریک ہوئے اور زوردار تقریر کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ 1-2 بار دارالعلوم آئے اور اپنے علمی و دینی خطابات سے اساتذہ و طلباء کو مستفید کیا۔ مصر چھوڑنے کے بعد سے وہ جامعہ دوحہ یونیورسٹی میں شعبہ شریعت اسلامی و دینیات کے صدر مدرس و ناظم ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا تھا، آپ کی کتابوں کا عالم اسلام میں ایک وزن اور تاثیر ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ نے کہا تھا، قرضاوی اس زمانے کی حجت ہیں اور مسلمانوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے کہا تھا، قرضاوی ہمارے فقیہ اور ہمارے علامہ و مرشد ہیں۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے سلسلے میں اچھا نظریہ رکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، ان جماعتوں میں سے ایک تبلیغ جماعت ہے جس کے داعیوں کے ہاتھوں پر بلاد عرب اور عجم میں بہت سے گنہگاروں نے توبہ کی۔ معصیت کے شرور و فتن اور غفلت کی زندگی کے بعد مسجد، نماز اور توجہ کی راہ کو جان لیا۔ اس کی ابتدا ہندوستان اور پاکستان میں ہوئی، پھر دنیا میں پھیل گئی، جس کے بانی شیخ محمد الیاس ہیں اور اس کے قائدین میں شیخ محمد یوسف اور ان دونوں کے خلیفہ ہیں رحمہم اللہ۔ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ اہم عناوین میں شاید ہی کوئی عنوان ایسا ہو کہ جس پر انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو۔ عقائد پر انہوں نے کتابیں لکھی، علوم قرآن اور علوم حدیث پر انہوں نے کتابیں لکھی، فقہ اور اصول فقہ پر انہوں نے کتابیں لکھی، اسلامی معاشیات پر انہوں نے کتابیں لکھی، تصوف میں ان کی کتابیں ہیں، دعوت و تربیت پر ان کی کتابیں موجود ہیں، اسلامی شخصیات پر ان کی کتابیں ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ پر ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ پر ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پر ہے۔ ایسے ہی شاعری پہ ان کی کتابیں ہیں، ادب پر ان کی کتابیں ہیں،
اور اہم مقالات اور محاضرات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ان کی جو تصنیفات و تالیفات اور ایسے ان کے جو محاضرات ہیں ان کی تعداد 128 سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد نظریات اس طرح کے بھی تھے کہ جن سے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً وہ نکاح مسیار کے قائل تھے، یا وہ اس بات کے قائل تھے کہ میوزک کی بعض شکلیں اس طرح کی ہیں کہ جو جواز کے دائرے میں آتی ہیں، گانوں کی بعض شکلیں اس طرح کی ہیں کہ جو جواز کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے ان کے نظریات تھے جن سے ظاہر ہے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان نظریات اور خیالات کو بنیاد بنا کر ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، جیسا کہ بعض حضرات اس وقت اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دیں۔ ان کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ یوسف قرضاوی جو عرب میں مشہور عالم ہیں، یہ کون ہیں؟ کیا یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب میں لکھا گیا تھا، عرب کے یہ مشہور عالم دین ہیں، ہمارے علم کے مطابق وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں، لیکن یہ تفردات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔